تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے کا وقت مانگتے ہیں، اور اسی دوران مدینے سے مکے کی طرف آ جاتے ہیں اور وہاں اپنا کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اس دوران ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کی طرف سے خطوط آتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے ہیں، مثلا محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی تھے، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے آپ کو وہاں کوفہ جانے سے روکا، اور یہ بھی بات کہی کہ جی ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی، ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو تنگ کیا، تو وہ لوگ قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ وہ کوفہ کے اندر وقت گزار چکے تھے اپنے والد صاحب کی حکومت کے دوران، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں حکومت رہ چکی تھی، تو وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت گزار کر آئے تھے، ان کے دوست احباب تھے، اور پھر انہوں نے بہت سے خطوط بھی لکھے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں غالباً یہ بات تھی کہ وہاں جا کر آگے کا پھر لائے عمل طے کیا جائے گا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کو ترجیح دی، اور جانے سے پہلے مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیج کہ جاؤ، جا کر دیکھو، وہاں کے حالات معلوم کرو، اور یہ جو ان لوگوں نے خطوط لکھے ہیں آیا یہ اپنی باتوں میں سچے بھی ہیں یا سچے نہیں ہیں، کہیں کوئی فساد کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کوفے پہلے بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔